تبارک و تعالی نے اس دنیا کو عالم ازداد بنایا ہے۔ ہر اصل کے مقابلے میں اس کی ایک ضد رکھی ہے۔ ہر اصل کا تصادم اپنی ضد سے برابر ہوتا رہتا ہے۔ ہر اصل کا ٹکراؤ اپنی ضد سے برابر ہوتا رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں کفر ہے تو توحید کے مقابلے میں شرک ہے، اخلاص کے مقابلے میں نفاق ہے، سچ کے مقابلے میں جھوٹ ہے، ظلمت کے مقابلے میں نور ہے، دن کے مقابلے میں رات ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر خیر و شر، بھلائی اور برائی بھی ملی جلی چل رہی ہے۔ اس دنیا کو نہ صرف خیر کا عالم کہہ سکتے ہیں اور نہ صرف شر کا، خیر محض اور راحت محض یہ عالم جنت ہے، یعنی جنت میں جا کر اسے صرف خیر ہی خیر ملے گی، راحت ہی راحت ملے گی۔ تکلیف محض اور برائی محض یہ جہنم کا عالم ہے۔ اس دنیا کو جنت و جہنم دونوں سے مرکب کر کے بنایا گیا، اس لیے یہاں خیر و شر دونوں ہی کے آثار موجود ہے۔ لیکن غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ برائی اور شر کائنات کی ہر چیز کی ذات کے اندر موجود ہے۔ انسان محنت کرتا ہے تو خیر آ جاتی ہے، نہیں کرتا ہے تو شر خود بخود ابھر آتا ہے۔ یہ اس عالم کا ایک طرز ہے اور سنت اللہ اسی طرح جاری ہے، کیونکہ اس عالم کا ایک بڑا دفتر انسان بھی ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی اس اصول اور قاعدے سے جدا ہونا ممکن نہیں۔ چنانچہ بے تکلف، بلا جھجک یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ برائی ہر انسان کی ذات میں موجود ہوتی ہے، بھلائی لانی پڑتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کی تربیت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تب جا کر وہ انسان بنتا ہے۔ اگر آپ یہ محنت نہ کریں تو اس کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ان کو بروئے کار لانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ خوبیاں پیدا کرنے کے لیے، عالم بنانے کے لیے سینکڑوں ادارے ہیں، مدرسے، مگر کیا جاہل بنانے کے لیے بھی آپ نے کوئی مدرسہ دیکھا؟ جاہل تو انسان بنا بنایا پیدا ہوتا ہے۔